بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میں نے 2005 میں اپنے طلباء سے یہ کہا کہ اگلے 20 سال میں یہ روایتی میڈیا ختم ہو جائے گا تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ میں نے کہا میں نے محاورتاً کہا، میں نے کہا یہ ٹی وی، یہ ریڈیو، یہ اخبارات، یہ تول کے بکیں گے اور ان کا خریدار کوئی نہیں ہوگا مارکیٹ کے اندر ماں سوائے کباڑیے کے یا ڈھلائی والوں کے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ڈھلا کے تو اس میں سے لوہا نکال لینا تھا نا، لینا ہوگا۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا ٹیکنالوجی بہت زیادہ ترقی کر رہی۔ اب لاغیات پہلے ہوتی تھی چھپے ہوئے لفظ کی شکل کے اندر، اب وہ ورچولی لکھے ہوئے لفظ کے اندر ہے۔ یہ میں اس پہ لکھتا ہوں، میں اس کو ٹچ کر سکتا ہوں، ان لفظ کو میں ٹچ کر سکتا ہوں، اس میں ترمیم کر سکتا ہوں۔ ڈیجیٹل کے اندر لکھا ہوا لفظ جو ہے وہ میں ٹچ کرنے کی کوشش کروں گا تو سکرین کو ہاتھ لگے گا، لفظ ٹچ نہیں ہوگا۔ اور اگر میں اس میں ترمیم کرنا چاہوں تو مجھے پورے پروسیجر میں پیچھے سے جا کے پھر اس کو کرنا پڑے گا، ادروائز ترمیم نہیں ہو سکتی، اور کسی کے لکھے میں تو بالکل بھی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک لمبا پروسیس چاہیے ہوگا جو میرے جیسے ڈیجیٹلی جاہل بندے کو نہیں آتا۔ تو خیر، یوں میں اس حوالے سے جسے کہنا چاہوں کہ بیتھل ہوں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ میرے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اس حوالے سے، جو کہ علم کو محدود کرنے کی ایک سازش بھی ہو سکتی ہے۔ اب میڈیا نے اپنا موڈس اپرانڈائی یا موڈ آف کمیونیکیشن بدلنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کاغذ میں چھپے ہوئے لفظ کی بجائے ڈیجیٹلی ہوا میں تیرتے ہوئے لفظ کی شکل کے اندر علم تو منتقل ہوگا اور لفظ کے ذریعے ہی ہوگا، لیکن جو اس کا سورس ہوگا، جو ذریعہ ہوگا، وہ بدلنے جا رہا ہے۔ ٹی وی جو ہے وہ دیوار کے اوپر لٹکا کر دیکھنا اور انتظار کرنا کہ 8 بجے پرانا پروگرام آئے گا، یہ پرانا دور ہو چکا۔ گزشتہ کم از کم 4 سے 5 سال کے اندر یہ دور بیت چکا۔ اچھا، اگر مجھے 2005 میں پتا تھا تو وہ گورے جو ہیں جن کے بنائے ہوئے یہ آلات ہیں ان کو تو مجھ سے بہت پہلے پتا ہوگا نا۔ تو وہ آلٹرنیٹیوز پہ کام کر رہے تھے، اور آلٹرنیٹیو اس کا بنا سوشل میڈیا۔ موبائل کے اندر اس وقت ریڈیو، ٹی وی، اخبار تینوں آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پرنٹنگ پریس فارغ ہو گیا اخبار کا، ریڈیو جو ہے اس کا ٹرانسمیٹر فارغ ہو گیا ہے کیونکہ آپ آن لائن اس کو ڈیجیٹلی سن لیتے ہیں۔ ٹی وی جو ہے وہ بھی فارغ ہو گیا، اس کے کلپس آپ کے پاس آ جاتے ہیں پروگرام کے، آپ ان کو سن کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی مرضی کے بندے نے فلانے پروگرام میں بہ کے کیا بات کی ہے۔ گل ختم ہو گئی، تینوں میڈیم فارغ ہو گئے۔ جب میں نے یہ کہا تو بچے بڑے حیران ہوئے۔ ان بچوں میں سے جن کو میں نے 2004-05 میں پڑھایا تھا، ایک بچہ گزشتہ دنوں مل گیا، ایک ٹی وی میں اعلیٰ عہدے پہ فائز ہے، تو کہنے لگا کہ سر وہ آپ تو کہتے تھے ختم ہو جائے گا، تو ایسے کھڑا ہے۔ میں نے کہا یار، سرکار جو 200-250 بلکہ 500 ارب روپے کے اشتہارات اگر چاروں سرکاریں آزاد کشمیر کی 5ویں بھی کر لیں، 5 سرکاریں اور 6ٹھی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جو 500 سے 600 ارب روپے کا کاروبار ان کو دے دیتی ہے، بزنس دے دیتی ہے، اشتہارات دے دیتی ہے، وہ روک لیں، کل ان کی ڈیتھ کا اعلان ہو جائے، وہ بند کر دیں، آدھے کر دیں، بند ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نیچرلی نہیں کھڑے ہوئے، یہ ان نیچرلی آپ نے کھڑے کر رکھے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ کہنے لگے کہ نہیں لیکن زندہ تو ہے۔ میں نے کہا کہ ایک تو وہ پلگ کھینچ دیں، اور دوسرا یہ جو آپ نے انجیکشن دیا ہے نا کہ ہر پراپرٹی ڈیلر کو ایک چینل تھما دیا ہے، یا اسے کہا ہے کہ تمہارے اوپر چینل لینا فرض ہو گیا ہے، جس طرح سے تم سے پہلی قوموں پہ فرض تھا، تو اس لیے اس نے چینل اٹھا لیا ہے، تو یہ پراپرٹی ڈیلر پیچھے ہٹ جائے۔ یہ مریم بی بی نے ریگولیٹ کرنا شروع کیا ہے نا کہ فائلیں نہیں بکیں گی، پلاٹ بکیں گے، تو بیشتر یہ پراپرٹی ڈیلر جو ہے نا یہ فارغ ہو جانے۔ یہ جتنے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام کے اوپر لوگوں کو لوٹ مار کر کے ٹی وی چینل کے پردے کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں، اور ان کے خلاف کوئی خبر نشر نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ میڈیا مالک ہوتے ہیں۔ اور اگر اس نے 200-250 ارب روپیہ لوگوں کا لوٹ لیا ہے، اور مہینے کا اگر وہ 2 کروڑ روپیہ لگا دیتا ہے ٹی وی چینل کے اوپر مکمل خسارہ کر کے کہ کوئی بات نہیں 2 کروڑ روپیہ روڑ دیو، اتنا خسارہ ہو رہا ہے، تو باقی تو اس کو 250 ارب روپیہ اس کا بچا ہوا ہے نا، جو دن رات ترقی کر رہا ہے، اجمان کی پراپرٹیز کے اندر 6 ماہ میں ڈبل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟
تو ابھی جب گلف کی جنگ لگی ہے اور اجمان پراپرٹی کے ریٹ آدھے بھی نہیں رہ گئے، تو بہت سارے پاکستان کے اندر میڈیا چینل بند ہوں گے، کیونکہ ان کے مالکان نے وہاں پہ پنگا لیا ہوا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 2008 کے اندر جو پراپرٹی کا کرائسس آیا تھا، بحران آیا تھا، دبئی میں بہت زیادہ آیا تھا، لوگ گاڑیوں کی چابیاں دبئی ایئرپورٹ کی پارکنگ میں لگی ہوئی چھوڑ کر ملک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اب اسی طرح کا دوسرا بحران آیا ہوا ہے نا۔ پراپرٹی کا جو پلاٹ آپ نے 1,00,000 درہم کے اندر بک کیا تھا، اس وقت 40,000 درہم میں اس کا بائر کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں اس وقت بھی پاکستان کے اندر موجود بہت سارے پراپرٹی ڈیلر یا ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالکان، جو آج کل ٹی وی مالکان بھی ہیں اور وفاقی وزیر بھی ہیں، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، ہے نا؟ وہ لٹے تھے اس کے اندر، اور اس دفعہ پھر لٹنے جا رہے ہیں، اور بہت سارے ٹی وی چینل بند ہونے، اور انہوں نے بھاگ جانا اس ملک کے اندر سے۔ یہاں سے لوگوں سے پیسہ لوٹا، زمین کوئی نہیں تھی، فائلیں بیچ دی، وہ فائلیں جا کے انہوں نے وہ پیسہ لگایا دبئی اجمان کے اندر کے 6 مہینے ڈبل ہو جاتا جی، ٹھیک ہے؟ اور کچھ ہوا بھی ہوگا۔ اب ان کا خیال تھا وہاں سے ڈبل کر کے واپس لائیں گے، یہی فائلیں ان لوگوں سے ان کی 7 نسلوں پہ احسان کرتے ہوئے، آپ نے کتنے پیسے دیے تھے جی؟ میں نے جی 1,00,000 روپیہ دیا تھا، ایلو پھڑو 1,00,000 فائل واپس دو، اور وہ لوگ اپنی طرف سے بڑے کامیابی تصور کریں گے کہ ہمیں پیسے واپس مل گئے، لیکن یہ 100 کے ساتھ 100 کما چکے ہوں گے، 250 ارب کے ساتھ 250 ارب روپیہ ادھر سے کما چکے ہوں گے مفت میں۔ میں عرض کر رہا تھا، ان کا جب سے داخلہ بند ہوا ہے جی ایچ کیو میں یا چیف آف آرمی سٹاف ہاؤس کے اندر، آگے لگی پڑی ہیں ہر چینل کو، ٹھیک ہے نا؟ حافظ کے خلاف ایسے ہی تو کمپین نہیں نہ چلتی۔ اینی ہاؤ، اب جناب اگر یہ نہ آتا تو ٹی وی انڈسٹری کا تو جنازہ نکل گیا ہوتا۔ ایک دو پروفیشنل گروپ رہ جاتے، ہاں، مطلب جیو رہ جاتا، ڈون رہ جاتا، یا وہ سونے کے تاجر رہ جاتے، ٹھیک ہے؟ یہ 2-3 چینل بچ جاتے، کافی ہیں یار اس قوم کے لیے۔ اتنے نیوز چینل امریکہ میں نہیں ہیں، 47 کے قریب نیوز چینل ہیں اس ملک کے اندر، تو 25 کروڑ کی آبادی کے لیے کیا 47 چینل زیادہ نہیں ہیں؟ اس کو ہم اٹھا رکھتے ہیں، زیادہ ہیں، کیونکہ یہ میڈیا کے لیے نہیں کھولے گئے، یہ ابلاغیات کے لیے نہیں کھولے گئے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو اسی طرح مر جانا چاہیے جس طرح یہ وجود میں آئے ہیں کہ لائے گئے ہیں۔ اور انہوں نے جن لوگوں کو میڈیا پرسن بنایا ہے، انہیں واپس اپنے کاروبار پہ چلے جائیں چاہیے۔ جو پکوڑے بیچ رہا تھا وہ پکوڑے بیچے، جو امرود بیچ رہا تھا وہ امرود بیچے، ٹھیک ہے؟ جو میرا مطلب ہے کہ اور کو کام کر رہا تھا، بجلی کے بلب بیچ رہا تھا وہ بجلی کے بلب بیچے۔ میں نے یہ تینوں مثالیں پیش کی ہیں، یہ میرے ذاتی علم میں ہیں کہ اس وقت جو میڈیا کے بڑے بڑے سکرینے آکوپائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ماضی میں یہ تینوں کام کرتے رہے۔ ان میں سے عقل مند وہ نکلے جنہوں نے جب دیکھا کہ محفل پیک پہ ہے تو وہ کوئی کینیڈا کی نیشنلٹی دے کے نس گیا، کوئی امریکہ کی نیشنلٹی لے کے رکھ گیا، کوئی پی ٹی آئی کا نام لے کے نس گیا، کوئی پی ایم ایل این کا نام لے کے نس گیا، کوئی فوج کو گالی دے کے نس گیا۔ وہ سب سے عقل مند نکلے، انہیں پتا تھا کہ آگے زوال آ رہا ہے۔ تو میڈیا کا زوال ہے۔ اب اس زوال کے اندر جب تک پاکستان کی 6 حکومتیں جو ہیں وہ 500-600 ارب روپیہ سال کا ڈالتی رہیں گی، زوال کے یہ آلات جو ہیں اسی طرح کھڑے ہو کے قوم کے اجتماعی ضمیر کو مردہ بنانے کا عمل جاری رکھیں۔ پلگ کھینچ دیجئے، نیچرل ڈیتھ ہو جانے دیجئے۔ کب تک آپ ان کو ان نیچرلی زندہ رکھیں گے؟ کب تک آئی سی یو کے اندر زندہ رکھیں گے؟ ان کی کلینکل ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اب فزیکل ڈیتھ جو ہے وہ ایک پلگ جب آپ کھینچ دیں گے تو اس سے فزیکل ڈیتھ ہو جائے گی۔ ہو جانے دیں، ہاں ہو جانے دیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ باقی دنیا کے اندر یہ ہو چلی ہے۔ تو ٹرمپ صاحب نے کہا کہ میں بھی اس چلتی انگل کے مشین کے اندر، جو زوال کی مشین تھی، میڈیا کی موت کی مشین تھی، اس کے اندر انگل دے دوں۔ تو انہوں نے پریس کانفرنسوں کے اندر جرنلسٹوں کو ذلیل کرنا شروع کر دی۔ وہ جرنلسٹ جو بڑے معزز سمجھے جایا کرتے تھے، سربراہان مملکت جو تھے، ان سے بہت جو ہے ڈرا کرتے تھے یا ان کا احترام کیا کرتے تھے، ان کو پاپا رازی جو ہیں ان سے بھی زیادہ گھٹیا طریقے سے ڈیل کیا جانا شروع ہوا۔ سی این این کی رپورٹر کو ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس سے نکال دیا، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، چل بار کر کے نکالا۔ وہ عدالت چلی گئی، عدالت سے فیصلہ لے کے پھر آگے اسی پریس کانفرنس کے اندر بیٹھ گئی۔ ٹرمپ اپنی ہر پریس کانفرنس کے اندر اس کو اور دیگر جرنلسٹوں کو ذلیل کرتا۔
بڑے صغیر میں یہ ریپلیکیٹ یوں ہوا کہ مودی نے آج تک کسی کو 1-on-1 انٹرویو نہیں دیا، اپنی مرضی کے وہ سامنے اداکار بٹھا کے ہیں، سونو نگم ٹیپ کے ہیں جو ہوتے ہیں، یا وہ جو بدصورت ہے کیا نام ہے اس کا، اس کو بٹھا کے انٹرویو ضرور دے دیے. جس طرح پاکستان کے اندر عمران احمد خان نیازی نے یہ جو ہے عباسی ہیں اس کو انٹرویو دے دیا تھا، شان کو انٹرویو دے دیا تھا. اسی طرح یہ اداکاروں کو انٹرویو دینے کا رواج ہوا، ٹی وی کے نیوز اینکرز یا ان کو انٹرویوز نہیں دیے. 13 سال ہو چلے ہیں یا 12 سال ہو چکے ہیں چلے مودی صاحب کو برس اقتدار آئے ہوئے، 2-3 اداکاروں کے علاوہ انہوں نے کس کو انٹرویو دیا. اور دوسری ٹرم ہے جناب شہباز شریف صاحب کی بطور وزیر اعظم، غیر ملکی خواتین اینکرز کو 4 یا 5 انٹرویو دینے کے علاوہ، کوئی ترکی کی تھی، کوئی یو اے ای کی تھی، وہ سعودیہ کی تھیں، کیا انہوں نے کبھی کسی پاکستانی ٹی وی اینکر کو انٹرویو دیا 1-on-1؟ کوئی ایک پریس کانفرنس سے مودی صاحب نے یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا ہو؟ نہیں. ٹرمپ تو روزانہ بیٹھ کے ان کا موضوع لگا رہا ہوتا نا، انہوں نے خطاب نہیں کیا. اس کا مطلب ہے میڈیا کا انتقال ہو گیا. وزیر اعظم صاحب کو جب پریس کانفرنس کرنا ہوتی ہے وہ اپنا ایک ریکارڈڈ بیان جاری کر دیتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ پاکستان کے اندر وزراء بھی اپنا ریکارڈڈ بیان جاری کر کے تو کہتے ہیں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ صورتحال. اچھا اب بات یہ ہے کہ کمیونیکیشن کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا کے مختلف انسٹرومنٹ. انسٹا پاکستان میں سب سے زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے، اور انسٹا کے اوپر اس وقت چھایا ہوا ہے اجیت ڈیول. پاکستانی انسٹا کے اوپر بات کر رہا ہوں، اجیت ڈیول چھایا ہوا ہے. اور اجیت ڈیول جو ہے وہ اپنی ساری گالم گلوچ اور غلاظت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ذریعے انسٹا کے اوپر انڈھیلتا ہے، جو لوگوں کے اذہان کے اندر ڈالی جاتی ہے دن رات. اور وہ ان کے تمام جھوٹوں کو کے اوپر ایمان لائے بیٹھے ہیں جو کہ انڈیا آپ کو یقین دلانا چاہتا ہے. اینی ہاؤ، تو ایسی صورت کے اندر پاکستان کے روایتی میڈیا کی تو ہو چکی ہے موت. اب سوشل میڈیا ہے، اور میری جو آبزرویشن ہے اس کے مطابق سوشل میڈیا بھی 2030 سے لے کے 35 کے درمیان وفات پا جائے گا. جس تیزی کے ساتھ مصنوعی ذہانت آ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی نیا منظرنامہ آئے گا. یہ جو چیزیں ہوں گی یہ irrelevant ہو جائے گی 2035 تک. ٹھیک. اب ہمارے والے جو ہیں ماشاء اللہ لال بجکڑ، وہ روایتی میڈیا کے ذریعے اپنا بیانیہ نہیں بنا سکے. یعنی کہ آپ نے مئی کی جنگ کے اندر ہم نے پاکستانی قوم نے بھارت کو دھول چٹائی تھی. پاکستان کی میڈیا ٹیم کیا کوئی بیانیہ بنا سکے؟ یعنی پاکستان اس وقت دنیا کی آنکھ کا تارا ہے. امریکہ بھی کہتا ہے مجھے پاکستان پہ اعتماد ہے، ایران بھی کہتا ہے مجھے پاکستان پہ اعتماد ہے، برطانیہ بھی کہتا ہے مجھے پاکستان پہ اعتماد ہے. اٹلی کی وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے گلے لگتی نہیں اترتی. کینیڈا کی وزیر خارجہ جو ہے وہ روزانہ فون کٹی بیٹھی ہوتی ہے کہ یہ بیٹھی ہوتی ہے جناب اسحاق ڈار صاحب کو. ٹھیک ہے. صدر ہی جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے اسحاق ڈار سے، مقام نہیں ہے لیکن مل رہا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کی اہمیت ہے. کیا دنیا کے میڈیا کے اندر اور پاکستان کے میڈیا کے اندر آپ کو یہ سین نظر آتا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ میڈیا تو ناکام ہوا ہی ہوا ہے، آپ کے میڈیا مینیجر بھی ناکام ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور میڈیا مینجمنٹ کے نام کے اوپر جو کھربوں روپیہ کھایا گیا ہے اور لوگوں کے فارم ہاؤسز بنے ہیں پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی، اور لوگوں نے جناب 40 کروڑ کے 20 کروڑ کے فلیٹ خریدے ہیں، ان کا بھی تو حساب ہونا چاہیے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو فوری طور کے اوپر ہمارے اوپر اٹیک آ جاتا. خبردار بند. یوٹیوب کو لکھ دیا جاتا ہے اس کا رزینامہ بھی بند کرتے ہیں. حکومت پاکستان لکھتی ہے. حکومت پاکستان کی طرف سے کون لکھ سکتا ہے وہ آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ یوٹیوب والے ایماندار ہے وہ ہمیں بھیج دیتے ہیں کہ یہ ہمیں کھاتا ہے، دسو یہ کی جواب دینا. ہم کہتے ہیں جی آپ پورا انالیسس کریں اور انالیسس کرنے کے بعد جواب دے دیں ہم نے کوئی ایسی بات کہی نہیں جو یہ الزام لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی اس وقت سوشل میڈیا بھی ریلیونٹ ہونے جا رہا ہے. میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ جب وہ نیا موڈ آئے تو ہم نے اپنے آپ کو اس کے اندر کس طرح ایلیویٹ کرنا. ہم تو بیسیکلی ابلاغیات کے مچھلی ہے نا، ابلاغیات کے پانی میں تیرتی ہیں تو ابلاغیات تو ہوگا. اس کا طریقہ کار بدل جائے گا، اس کا ذریعہ بدل جائے گا. تو نئے ذریعے کے ساتھ جس طرح ہم نے اخبار سے اپنے آپ کو فٹ کیا ٹی وی میں،
ٹی وی کے ساتھ ساتھ ریڈیو بھی کیا، اور ٹی وی سے اٹھ کے ہم آ گئے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اب سوشل میڈیا کا جو اگلا آ رہا ہے مرحلہ، ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا۔ میں اپنی ذات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور آپ کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جس طرح بچیوں کے ٹاپس نہیں لگے ہوتے، اس طرح کی کوئی چیز لگے اور پتہ چلے کہ ساری کی ساری خبریں آپ کے دماغ میں آپ کی طے کی گئی، وہ انڈھیل دی گئی ہیں اور آپ کے دماغ کو سمجھا بھی دی گئی ہیں اور وہ آپ کے علم کا حصہ بھی بن گئی۔ ہو سکتا ہے یہ بھی کچھ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ آپ بظاہر تو ایسے کر کے چل رہے، لیکن آپ کے سامنے ایک سکرین کھلی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ کو کچھ ویژولز نظر آ رہے ہیں، آپ اس کو انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور سامنے آپ کو باقی دنیا بھی نظر آ رہی۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے 3D اور 4D اور وہ کیا ہے جی 3D کا جو ٹیکنالوجی ہے وہ یہی ہے نا۔ اور چونکہ وہ ٹاپس میرے ہاں لگا ہوا، وہ ٹاپس صرف مجھے وہ شکل دکھا رہا ہے، باقی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کو ادھر ادھر چلتے ہوئے کو نظر نہیں آ رہا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ یہ ٹیکنالوجی بھی اپنے فائنل مراحل تک پہنچ چکی ہے، ہو سکتا ہے یہ آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ کاغذ بھی غائب ہو جائے، موبائل بھی غائب ہو جائے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ ایک چپ ایتھے کر کے وہ سوراخ کرے، اندر وار دے، اس کے بعد اوپر چٹ لگ جائے۔ اور آپ کسی سے پوچھیں یہ آپ کے یہاں پہ کیا ہوا؟ وہ میں کل گیا تھا نا ڈاکٹر کے پاس، تو میں نے کہا کہ یار وہ اس میں ڈان اور فلانا بھی ڈال دو، فلانا ٹی وی ڈال دو، تو اس نے ہلکا سا نا وہ کٹ لگایا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہو جائے یا ہمارے اگلی نسل کو یہ دیکھنا پڑ جائے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی بڑی تیزی سے آگے آ رہی۔ عرض یہی کرنا تھا کہ جو ایتھے پیڑے وہ مدینے میں پیڑے، جو اس میں کامیاب نہیں ہو سکے وہ اس میں کامیاب کیسے ہوں گے؟ جن کی تیاری کوئی نہیں ہے، جن کا ویژن ہی کوئی نہیں۔ ایٹمی توانائی کمیشن کا جو چیئرمین ہوتا ہے، آپ دنیا کا پاکستان کا پڑھا لکھا ترین آدمی، اگر وہ ریٹائر جرنیل نہ قابض ہو جائے تو سائنسدانوں میں پڑھا لکھا ترین جرنیل آپ ڈھونڈتے ہیں۔ بھائی جان، آپ کو میڈیا ابلاغیات کی فلسفی کو چلانے کے لیے پاکستان کا نہیں دنیا کا پڑھا لکھا ترین بندہ ڈھونڈ کے لانا پڑے گا۔ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اتنی بات کہی تھی، لیگیوں کو آگ لگ گئی، خاص طور پہ جو وفاقی حکومت کے پے رول پہ ہیں۔ ہمارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے سنم، جن چولوں کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، ان کو ری ٹویٹ کر کر کے ہم نے کچھ بنایا کہ یار ان کی کوئی بات سنیں، وہ ہمیں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔